آج بھی مسجد کے حجرے میں رہنے والوں کو جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، جو برا بھلا کہتے ہیں اور بغض اور حسد کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کی زندگی جن کی آج حجروں میں گزر رہی ہے وہ ان کے وارث ہے، وہ اس پیغمبر کے وارث ہے، اس سید الکونین کے وارث ہے، اس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہے، جس کے طفیل میں آج تمہارے پاس کوٹھیاں اور بنگلے اور گاڑیاں اور ایسیاں ہیں۔ انہی کے وارث ہے جو آج حجروں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ عجیب سی بات ہے، لوگ یہ مسجدوں میں حجروں میں رہنے والے جن کو ہم اور آپ امام کہتے ہیں، ہماری نمازیں پڑھانے والے، ہم اور آپ کی امامت کرنے والے، ہماری تمام نمازوں کی ذمہ داری لینے والے، ہمیں ہر وقت آگاہ کرنے والے، اچھے اور برے کی تمیز سکھانے والے، اور ہم ان کو بغض و حسد کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ مسجدوں میں رہنے والوں کو گویا آج غلامی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ مسجد والوں کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ یہ مسجد میں یہ مولوی ہے، یہ مفتی ہے، یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے، اور اگر یہ امامت کرا رہے ہیں، مسجدوں میں رہ رہے ہیں، یہ حجروں میں رہ رہے ہیں، تو لوگوں نے ان کو سمجھ کیا رکھا ہے بھائی؟ اپنی غلامی کے لیے مسجدوں میں لائے ہیں کہ نہیں؟ وہ ابھی ہم نے دیکھا ایک جگہ قریب میں ایک گاؤں ہے، وہاں پتہ چلا کہ ایک مولانا تھے، مسجد میں رہا کرتے تھے، اور ان کا استعفیٰ ہوا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کا استعفیٰ یہ جو پانی کے جو ٹینکر ہوتے ہیں، ٹینکروں میں پانی نہ بھرنے کی بنیاد پر استعفیٰ کر دیا گیا۔ کیا ہو کیا گیا بھائی مسلمانوں کو؟ کیا غلامی کی زنجیر ڈال رکھی ہے ان علماء کے قدموں میں؟ ان مساجدوں میں رہنے والوں کے قدموں میں غلامی کی زنجیر ڈالنا چاہتے ہو کیا؟ انہیں غلام بنانا چاہتے ہو؟ ان سے صفائی کرانا چاہتے ہو؟ ان سے پانی بھروانا چاہتے ہو؟ ان سے ٹینک صاف کروانا چاہتے ہو؟ یا ان سے جھاڑو لگوانا چاہتے ہو؟ یا نمازیں پڑھوانا چاہتے ہو؟ یہ وارث تو دیکھو کس کے ہیں، یہ کام تو دیکھو کیا کام کر رہے ہیں، ان کا کام تو دیکھو، ان کا منصب تو دیکھو، ان کا رتبہ تو دیکھو، ان کا مقام تو دیکھو۔ ہم چاہتے کیا ہیں ان سے؟ سمجھ کیا رکھا ہے مسجدوں میں رہنے والوں کو؟ یہی کہ بس یہ غلام ہیں، یہ غریب ہیں، یہ محتاج ہے، یہ ہماری روٹیوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری تنخواہوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب کل قیامت کا دن آئے گا، میدان محشر قائم ہوگا، اور یہ اونچے اونچے ٹیلوں پر اور چھاؤں میں، اور یہ جنت کی خوشبوئیں چکھتے ہوئے ہوں گے، اس وقت آپ کو حسرت و افسوس ہوگا کہ کاش ان کی بے عزتی نہ کر کے، ان کو برا بھلا نہ کہہ کے، کاش وہ دن ہماری زندگی میں پھر آ جائے کہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے، لیکن وہ موقع پھر ہاتھ آنے والا نہیں۔ تماشا بنا رکھا ہے دین کو۔ جن لوگوں کی اپنے گھروں کے اندر مشورہ دینے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، جن لوگوں کی اپنے گھروں کے اندر بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، جن کے پریوار میں بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، جو اپنے گھر میں منہ نہیں کھول سکتے، پتاسا لگائے وہ بیٹھے ہیں، وہ مسجدوں میں آ کر کے لیکچر اور بھاشن بازی دیتے ہیں۔ وہ مسجد والوں کو غلام سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہاں تک بھی کرتے ہیں، میں ایمانداری سے یہ بات سچائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ گھر والی کا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے گھر سے سبندھت لوگوں کا غصہ آ کر کے مسجدوں میں اتارتے ہیں، اماموں پر اتارتے ہیں، مسجد میں رہنے والوں پر اتارتے ہیں، مؤذنوں پر اتارتے ہیں، مدرسے میں پڑھانے والوں پر اتارتے ہیں، اساتذہ اکرام پر اتارتے ہیں۔ بچوں کا حال دیکھ لیجیے، مدرسے میں کیا ہو رہا ہے۔ جہاں استاد محترم نے بچوں کے اوپر تھوڑی سی تنبیہ کرنی شروع کی، اس کی پڑھائی کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے، اس کے بھوشیہ کے لیے، اور اس نے آ کر کے گھر بتایا اور فوراً اس کے ماں باپ دوڑے چلے جاتے ہیں، اور جا کر کے استاد محترم سے کبھی یہ معلوم نہیں کرتے کہ یہ بچہ کیسا پڑھ رہا ہے، کیسا نہیں، یہ کیسی محنت کر رہا ہے، کیسی نہیں کر رہا، یا یہ پڑھائی میں اس کا کتنا من ہے، یا کھیل کود میں کتنا من ہے۔ اس کے مستقبل، اس کے بھوشیہ اور اس کی زندگی کو لے کر کبھی گفتگو کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ ہاں، اگر فرصت ہے
تو جا کر کے استاذ محترم کو گالیاں دینے کی ہے، جا کے استاذ محترم کو برا بھلا کہنے کی ہے، جا کے استاذ محترم کو نکالنے کی پلاننگ کے لیے ہے، مدرسے کو بند کرنے کے لیے ہے، مسجد کے محتمموں کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی ہیں، مسجدوں کے متولیوں کے اوپر انگلی اٹھانے کی فرصت ملتی ہے، کبھی نمازوں کی فرصت ہمیں اور آپ کو نہیں ملتی۔ مسلمان مسجد کو آباد کر رہا ہے، مسلمان مسجد کو آباد کر رہا ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں اور مسجد کو آباد کر رہی ہیں۔ مسجدیں بد دعائیں دیتی ہیں ان لوگوں کو جو مسجد کے اطراف میں رہتے ہیں، مسجد کے چاروں طرف کھاتے پیتے پھرتے ہیں، اور اذانیں ہوتی ہیں اور وہ مسجد کے سامنے سے نکل جاتے ہیں۔ مسجدیں بد دعائیں دیتی ہیں انہیں، ان کے گھر بھی ایسے ہی برباد ہو جائیں گے جو مسجدوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ مسجدوں کو آباد کرنا نہیں ہے کہ اذان ہوئی، اللہ کے گھر سے، اللہ کے در سے، اللہ کی مسجد سے آواز لگی نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور آپ مسجد کے دروازے کے سامنے گانا سنتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے مسلمانوں، یہ مسجدیں آباد کر رہے ہیں، مسجدوں میں رہنے والوں کو آباد کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اور اس کا جیتا جاگتا اور زندہ ثبوت ہماری زندگیوں کی برکات ختم ہونے میں ہمیں بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔